بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی ہے۔ سابقہ آیات میں بھی منافقین کا بیان تھا، ان کی خباثتیں اور ان کی شرارتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے چھپے دشمن ہیں، تاکہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ان کی شرارتوں سے آگاہی حاصل ہو اور اہل اسلام ایسے دشمنوں سے جو چھپے دشمن ہیں ان سے چوکنے رہیں۔ سابقہ آیات کریمہ کی تفسیر میں یہ بات گزری تھی کہ یہ منافقین، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ اپنی اس بیماری کو دور کرنے کے درپے نہیں ہوئے، الٹا معالج و طبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخالف ٹھہرے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ دنیا میں یہ دلی مریض ہیں، شک اور نفاق اور کفر و شرک والی بیماری ان کے دلوں میں جاگزی ہے، اور آخرت میں اس جھوٹ کی بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اب ان تلاوت کردہ آیات میں مزید ان کی ایک خامی اور ان کا ایک عیب اور ان کی ایک شرارت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اہل ایمان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اس فساد سے مراد کیا ہے کہ ان کے دلوں میں تو کفر تھا، شرک تھا اور بغض اور حسد اور کینہ اسلام کے بارے میں بھرا ہوا تھا، اور اوپر سے وہ اسلام کا، ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے۔ تو انہیں یہ بات بار بار باور کرائی جاتی کہ یہ جو تم دھوکہ دہی کرنا چاہتے ہو اور تم کفر و شرک کو پھیلا رہے ہو اور اوپر سے دعویٰ تمہارا ایمان کا ہے، اس طرح تم زمین میں فساد مت بچاؤ۔ تو جب انہیں ان کی اس شرارت پر آگاہ کیا جاتا ہے اور اس سے منع کیا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم فساد تھوڑا مچا رہے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہی ان کی سب سے بڑی حماقت ہے، ان کی سب سے بڑی شرارت اور خباثت ہے کہ وہ زمین میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں مگر اپنی اس خامی کو خامی تسلیم نہیں کرتے، اپنے اس عیب کو عیب تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنی خوبی جانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فساد تھوڑا مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کی، فرمایا الا، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک یہی لوگ ہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تھوڑا فساد مچا رہے ہیں، ہم تو فسادی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی رد کر دیا اور فرمایا دراصل یہی فسادی ہیں، لیکن انہیں اپنے اس فساد اور اپنی اس خامی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی یہ شرارت بیان کر کے یہ بات باور کرا دی کہ سب سے بڑا خطرہ منافقین کی طرف سے اہل اسلام کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شرارتوں کو شرارت تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنی خامیوں کو خامی تسلیم نہیں کرتے، الٹا وہ خامی کو خوبی سمجھ کر کے اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان آیات میں ان منافقین کا یہ وتیرہ بیان کیا گیا کہ جب ان کی شرارتوں اور ان کی خباثتوں پر اہل اسلام آگاہ ہوتے اور انہیں منع کرتے کہ زمین میں دنگا اور فساد مت کرو، تو وہ آگے سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، وہ کہتے ہم فساد تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سب سے بڑا فسادی وہی شخص ہے جو اصلاح کے نام پر فساد برپا کر رہا ہو۔ جیسے آج ہم اپنے اس معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اصلاح کے نام پر فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آزادی کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو جب یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ یہ تو بے حیائی ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، تو لوگ آزادی کا نام دے کر کے گویا کہ اصلاح والی
اس بات کو لے کر کے، خیر خواہی والی اس بات کو لے کر کے پس پردہ وہ فساد اور دنگا مچانا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ اسلام کے لیے خطرہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اصلاح کے نام پر فساد مچایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اصلاح کا نام استعمال کرتے ہیں، خیر خواہی کا نام استعمال کرتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھلائی اور خیر خواہی معاشرے کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں پس منظر میں اگر جایا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ دراصل فسادی ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ انبیاء کرام، اولیاء کرام کی محبت و عقیدت اس اصلاح والے عنوان کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اوروں کو شریک بنا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ توحید باری تعالیٰ کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ شان رسالت کا نام لے کر کے، شان اولیاء کا نام لے کر کے بہت سارے لوگ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نام لے کر کے انبیاء کرام کی توہین، اولیاء کرام کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیشہ اعتدال بتاتی ہے۔ شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو چیزیں ثابت ہیں اور جن کو جس طرح سے تعبیر کرنا چاہیے اسی طریقے سے ان چیزوں کو تعبیر کیا جائے، یہ نہ ہو کہ انسان اصلاح کے نام پر فساد مچاتا پھرے۔ لہذا شان رسالت، شان اولیاء کے نام پر توحید کو پامال کرنے کی بھی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور توحید باری تعالیٰ کو استعمال کر کے انبیاء کرام کی اور اولیاء کرام کی شان میں توہین اور گستاخی کی بھی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسی طرح اصلاح کا نام استعمال کر کے، خیر خواہی کا نام استعمال کر کے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے بہت ساری اصطلاحات ان کو بدل دیا ہے۔ جیسے آج ہمارے اس معاشرے کو سود نے بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہم سود کو پرافٹ کے نام سے یا اسی طریقے سے سود کو متعدد اور چیزوں سے تعبیر کر کے معاشرے کو سود جیسے ناسور سے دوچار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل اصلاح کا نام استعمال کر کے جو فساد مچانا ہے، یہ اللہ رب الجلال کو انتہائی درجہ ناپسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو منافقین کا وتیرہ اور ان کی خباثت اور ان کی شرارت بیان کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ جب ان کی غلطی ان کو باور کرائی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ جس شخص کو اپنی غلطی تسلیم نہیں تو وہ شخص کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہی شخص اپنی اصلاح کے درپے ہوگا جس کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو اور اپنی غلطی کا احساس ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بھی بہت عام ہے کہ بہت سارے لوگ غلط رویوں سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں غلط پالیسیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا دنیا میں رہنے کا جو سٹائل اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا، جو دوسروں کے لیے باعث ایذا ہوتا ہے۔ جب انہیں یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ آپ کے اس رویے سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، آپ کے اس طرز طریق سے اوروں کی دل شکنی ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اپنی اصلاح کیجئے، تو وہ لوگ بجائے اس بات کا اعتراف کرنے کے کہ ہم سے یہ مسٹیک ہو رہی ہے، ہم اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، الٹا وہ اپنی غلطی کو وہ خوبی جانتے ہیں اور اس پر دلائل مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ کوئی شخص میرے سمیت اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں معاشرے میں اس کے اس رویے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیات کریمہ ہر اس شخص کو متنبع کرتی ہیں کہ جو شخص اصلاح کے نام پر فساد مچا رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اصلاح کے صحیح پہلوؤں کی طرف آئے، اور اصلاح کے صحیح وہی پہلو ہیں جن کی طرف شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان منافقین کی یہ خباثت بیان کی گئی کہ جب انہیں فساد مچانے سے روکا جاتا ہے کہ یہ جو اسلام اور ایمان کا نام استعمال کر کے دراصل کفر و شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ دنگا فساد زمین میں مت مچائیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔